اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 6 جس کا نام ہے الحدیقۃ، قسط 1 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، الحدیقۃ یہ ہمارا نیا سبق ہے، سبق نمبر 6، اور اس سبق کا نام ہے حدیقۃ۔ الحدیقۃ کا معنی ہوگا باغیچہ، جسے انگریزی میں کہیں گے گارڈن۔ اس سبق کے اندر بھی بہت سی ہماری روزمرہ میں بات چیت میں استعمال ہونے والے جملے استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کے الفاظ معانی سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کی عبارت اور ترجمے کی طرف بڑھیں گے۔ ہماری اسکرین پر سبق نمبر 6 کے الفاظ معانی موجود ہے۔ پہلا ہے این۔ یہ لفظ سبق نمبر 4 میں القطار میں گزر چکا۔ اس کا معنی ہوگا کیا، یعنی کہاں۔ حدیقۃ اس کا معنی ہوگا باغیچہ، جسے گجراتی میں باغیچو کہیں گے، انگریزی میں گارڈن کہیں گے، عربی میں اس کو حدیقۃ کہا جاتا ہے۔ طول النہاری، طول النہاری کا معنی ہوگا پورا دن۔ مثال کے طور پر ہم عام طور پر بات چیت میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پورا دن بازار میں گھومیں، یا ہم پورا دن میدان میں کھیلے۔ تو لفظ پورا دن جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں طول النہاری۔ تو طول النہاری کا معنی ہوگا پورا دن۔ عطلۃ، یہ بھی سبق نمبر 4 میں گزر چکا یہ لفظ، کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم دہلی جائیں گے، والد کہہ رہا ہے۔ عطلۃ کا معنی ہوگا چھٹی۔ غربان، غربان یہ لفظ غراب کی جمع ہے۔ غربان جمع ہے، اس کا واحد ہے غراب، معنی ہوگا کوا۔ اگر ایک کوا ہوگا تو غراب کہیں گے، اور ایک سے زیادہ کوے ہوں گے تو اسے غربان کہیں گے۔ یہ لفظ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور قرآن میں بھی، جہاں پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ نقل کیا گیا ہے، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے عصافیر، یہ ہے جمع ہے عصفور ان کی، اور اس کا معنی ہوگا چڑیاں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں جو عام طور پر ہمارے گھروں کے اطراف میں جو ہریالی ہوتی ہے، یا چھوٹا موٹا درخت ہوتا ہے، یا پرانے مکانات لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے شگافوں کے اندر یہ اپنے گھونسلے بناتی ہے، اور چھوٹے سا پرندہ ہوتا ہے، مختلف رنگ کے ہوتے ہیں یہ۔ تو ان تمام کے اوپر اطلاق ہوتا ہے عصافیر کا۔ عصافیر یعنی چڑیے۔ اسد، یہ جمع ہے اسد ان کی، اور اس کا معنی ہوگا بہت سے شیر۔ اسد یعنی بہت سے شیر، اسد یعنی ایک شیر۔ آگے ہے اربات الخیل۔ اربات الخیل یعنی
گھوڑے کے پیچھے جوڑے جانے والی گاڑی، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھوڑا گاڑی، عربی میں اسے کہتے ہیں عربات الخیلی یعنی گھوڑا۔ یہ جمع ہے، بہت سی ہوگی تو عربات الخیلی کہیں گے، گھوڑا گاڑیاں۔ آگے ہیں ملاعب، یہ بھی جمع ہے ملعبن کی۔ ملعبن کا معنی ہوگا وہ میدان جہاں پر کھیل کھیلے جاتے ہوں، مثال کے طور پر کرکٹ کا میدان، فٹ بال کا میدان، کبڈی کا میدان اور دوڑ لگانے کا میدان۔ جو بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں خاص اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں کھیل وغیرہ کی ایکٹیویٹیز ہو، تو ایسے میدانوں کو بولتے ہیں ملعبن، اور اس کی جمع ہے ملاعبن۔ یہ میدان، جو لفظ میدان ہے وہ بھی عربی لفظ ہے، اور اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کھلی جگہ، ایک وسیع جگہ ہو، لیکن کوئی مخصوص کام کے لیے استعمال نہ ہوتی ہو۔ پہلے زمانے کے اندر اور آج کے دور میں بھی جو پرانے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسے کھلے میدان پائے جاتے ہیں جہاں پر کسان لوگ اپنی کھیتی باڑی جب پک جاتی ہے، گیہوں وغیرہ، تو اسے کاٹ کر وہاں لا کر جمع کرتے ہیں، جسے کھلیان کہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ کھلیان کے استعمال میں ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں جب بارش نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، اس وقت وہاں پر بچے کھیلتے ہیں، تو اس وقت وہ ملعب بن جاتا ہے۔ مطلب کہ وہ میدان ہر موسم میں الگ الگ طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے صرف میدان کہیں گے۔ لیکن وہ میدان جو صرف کھیل کے لیے ہی استعمال ہو، کھیل کے لیے ہی مخصوص کیا گیا ہو، ایسے میدانوں کو کہتے ہیں ملاعب۔ آگے ہے نقضیہ۔ نقضیہ یعنی ہم گزارتے ہیں، نقضیہ یعنی ہم گزارتے ہیں یا گزاریں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ مضارع کے صیغے کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل۔ تو نقضیہ، سبق کے اندر نقضیہ لفظ نہیں ہے، وہاں پر لنقضیہ ہے، وہاں پر معنی ہوگا کہ ہم ہمارا پورا دن خوشی اور مسرت کے ساتھ گزاریں گے، ماضی کے معنی میں۔ لا بأس، کوئی حرج نہیں، اس کا معنی ہے لا بأس۔ ہم بات میں کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تو اس لفظ کو اور اس معنی کو اگر عربی میں تعبیر کرنا ہو تو استعمال ہوگا لا بأس۔ سمرن، یہ ایک درخت کا نام ہے، ببول کا درخت، اسے عربی میں سمرن کہتے ہیں۔ شجرات الانبئی، شجرات الانبئی، کیری کے درخت کو عربی میں کہتے ہیں شجر الانبئی، یعنی آم کا درخت۔ انواع، یہ نوع کی جمع ہے، یعنی اس کا معنی ہوگا قسمیں۔ ہم کہتے ہیں نا بازار میں الگ الگ قسموں کے پھل، تو لفظ جو قسمیں ہیں اسے عربی میں کہیں گے انواع۔ کوئی بہت زیادہ فصیح اردو بولنے والا ہوتا ہے، وہ یوں اس جملے کو کہے گا کہ ہم نے بازار میں بہت سی انواع کے پھل دیکھے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بازار میں بہت سی قسموں کے پھل دیکھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا سبق نمبر 6 جو ہے اس کے الفاظ کے معانی ہیں، اور ان الفاظ کے معانی کو آپ دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ سنیں، سمجھیں، اور اسے اپنی کاپی میں لکھ بھی لیں۔ گوگل فارم آپ کو بھیجا جائے گا، آپ گوگل فارم کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوں گے، آپ اس کے معانی کو نشان لگا کر سبمٹ کر دیں۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم اس سبق کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔